بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پڑ گئی اور اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چراواہ بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات سن کر اس کے دل میں اتر گئی۔ اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار دوسری طرف دریا کے دوسری طرف علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہ تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح بکریوں کو سیر کرایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس سے اس کی بکریوں کا وزن دگنا اور چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے۔ اس سے پوچھا وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراوے کی بات پہ یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا اور چراوے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے دن میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم بھی دو تو وہ بھی چلنے لگا اور وہ دریا کبھی انکار نہیں کرے گا، تو میں تو بس آپ کے ہی نسخے پہ عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈرتا رہا کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلتا جاتا ہوں اور آخر کار مولوی صاحب نے خود صبح یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی۔ جسے دیکھنے چراوے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر جو مولوی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اب وہ جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ہوئے ڈھیلا ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پہ چلنا شروع کر دیا۔ مگر پہلا پاؤں رکھا تھا کہ پانی میں گر گیا۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے۔ اس چراوے نے درخت سے بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ ہے، لہٰذا اللہ نے آپ کو اسی رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے کہ یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، اس لیے اللہ نے آپ کو رسوا کیا۔
محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔